بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 256 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 50 اور 51، 50 and 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیة من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ مصدقہ اور تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی جو بین یدیہ مجھ سے پہلے نازل شدہ ہیں، من التورات تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں جو حرم حرام کر دی گئی تھیں، علیکم تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، اطیعون اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ لہذا تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہیں یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تیسری بات، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ پانچویں بات، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ چھٹی بات، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض کارناموں کا تذکرہ بھی ہے، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو احکامات جاری فرمائے ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت مصدق مبعوث فرمایا گیا، تصدیق کرنے والا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور یہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں اس لیے بھی بھیجا گیا کہ وہ بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیں جو بنی اسرائیل کے لیے اس سے پہلے حرام تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے پہلے مچھلی حرام تھی، اسی طرح وہ پرندے بھی حرام تھے جن کی چونچ نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو بھی حلال قرار دیا اور ان پرندوں کو بھی حلال قرار دیا جن کو چونچ نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات دیے، فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اور اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی لیے تم اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تقوی کے ساتھ اطاعت کا حکم
سورہ شعراء کی آیت نمبر 110، 126، 144، 150، 63 اور 179 میں بھی موجود ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون کہ سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو تقوی اور اطاعت کی تعلیم دی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو تقوی کی روش اختیار کرنے کی اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔